عورتوں کا ناخن بڑھانا اور لڑکوں کا بھی، لڑکوں کے میں نے اکثر دیکھے کہ لڑکے یا تو انگوٹھے کا یا اپنی سب سے چھوٹی انگلی کا ناخن بڑھا لیتے اس کے حوالے سے کہ آپ ناخن کتنے رکھ سکتے ہیں، نہیں رکھ سکتے، کیا کنڈیشن ہے۔ اور دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے فیمیلز کا نیل پینٹ یوز کرنا۔ پہلے میں نیلز کے بارے میں بتا دوں کہ ناخنوں کی جو حد یعنی ایک ہے کہ کب تک آپ ناخنوں کو بڑھا سکتے ہیں، وہ 40 ڈیز ہے۔ 40 ڈیز کے بعد آپ کو ناخن کاٹنے ہیں۔ 40 ڈیز کے اندر آپ کے جو ناخن ہوتے ہیں ان کا آپ کو گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اس میں جامعہ ترمذی میں 2759 حدیث ہے جس میں صحابہ نے بتایا کہ ہمیں 4 چیزوں کا مطلب حکم تھا کہ آپ نے 40 ڈیز کے اندر ناخن، مونچھ اور بغل کے بال اور زیر ناف بال جو ہے ان کو تراشنا ہے۔ اب اس میں اپنے آپ کو بہت زیادہ تردد میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیمیلز کو سم ٹائمز ٹائم نہیں ملتا یا یاد نہیں رہتی، بس 40 ڈیز جو ہے وہ اس کی حد ہے۔ اب اس کے علاوہ بہت ساری کنڈیشن بہت سارے مختلف لوگوں کے اوپر لاگو ہوتی ہیں کہ کسی کے ناخن کس طرح کے ہیں، کسی کے کس طرح کے ہیں، تو ہر ایک بندے کو میں نے بہت دفعہ یہ بات بیان کی ہے کہ ہر بندے پہ ہر قانون فوراً فٹ نہ کر دیا کریں کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ ہر بندے کی کنڈیشن، حالات مختلف ہوتے ہیں اور ہر انسان اپنے حالات کے مطابق اللہ کے سامنے جواب دہ ہوگا۔ اس وجہ سے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگوں کے اوپر حرام حلال کے فتوے نہ لگائیں۔ پہلی بات یہ ہو گئی جو نیلز کے بڑھانے کے حوالے سے تھی۔ پھر دوسری چیز یہ ہے نیل پینٹ کے حوالے سے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے جو فتویٰ تھا یا جو ان کی بات تھی، میں اس سے بہت زیادہ اتفاق کرتی ہوں کیونکہ میں نے ایز اے فیمیل عورتوں میں اس چیز کی جو جد و جہد اور پریشانی ہے وہ بہت زیادہ دیکھی۔ اب ایک امت ہے، اس امت کو بہت بڑے بڑے کام کرنے ہیں، ٹھیک ہے، ایک لڑکی ہے یا ایک ماں ہے، اس نے زندگی میں بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اب آپ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ایک الجھا کے رکھیں گے کہ جی آپ کے اگر ناخنوں پہ نیل پینٹ لگا ہوا ہے تو آپ کی نماز ہو کیوں نہیں ہوگی؟ کہاں پہ یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے ناخن کے نیچے پانی پہنچانا ہی پہنچانا؟ تو ایسی کوئی چیز نہیں، آپ کے نیل پینٹ لگا ہوا ہے تب بھی نماز ہو جائے گی، آپ کا وضو بھی ہو۔ اس کے حوالے سے میں ان کے ساتھ اتفاق صرف اسی وجہ سے کرتی ہوں کہ جو بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، یعنی کبیرہ گناہ نہیں، جو نارمل چھوٹے موٹی چیزیں، ان پر ڈائریکٹ حرام کے فتوے پہ نہ جائیں۔ اس کی وجہ سے امت میں دشواری اور تکلیف کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ اب مرد تو چونکہ حرام کا فتویٰ فوراً اس لیے دے دیتے کیونکہ ان کے حصے کی چیز نہیں، لیکن عورتوں کے ساتھ دیکھیں بناؤ سنگار بھی عورتوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا۔ اب عورت بنے گی سنورے گی نہیں تو پھر اس کا کیا مطلب اس کی کیا خوبصورتی ہے یا اس کا کیا لنک ہے مرد کے لیے؟ بہت سے مرد ایسے ہیں جو بہت ایڈمائر کرتے ہیں اس چیز کو، نیل پینٹ کو، تو آپ ان کو کیا کہیں گے کہ تمہیں نیل پینٹ نہیں پسند ہونا چاہیے؟ اب حرام جہاں میں نے پہلے بھی بہت سے مسئلوں میں یہ بات کی کہ جہاں حدیث میں قرآن میں ڈائریکٹ حرام کا فتویٰ نہیں ہے نا، وہاں علماء بھی حرام کا فتویٰ نہ دیں، وہاں تھوڑی بہت ریلیکسیشن چھوڑیں لوگوں کے لیے۔ اب اس میں میرے ذہن میں یہ ہے کہ اگر مطلب فار ایگزامپل 40 ڈیز میں آپ نے ناخن کاٹنے ہیں تو اگر آپ کے ناخن پہ نیل پینٹ لگی ہے تو اس کو بھی کچھ ٹائم بعد، 2 دن بعد، 4 دن بعد، ہفتے بعد اس کو ریموو کر لیں، صاف کر لیں، دوبارہ بے شک لگا لیں۔ مطلب ایک بہت ہی مائنر سے ایشو کو لے کے اور اسلام کو اتنا ڈیفیکلٹ پورٹرے کرنا، پھر پتہ نہیں مارکیٹ میں حلال نیل پینٹ آئی ہوئی ہے اور فلانی حرام نیل پینٹ ہے، یہ سب چیزیں فضول ہیں۔ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے آگے نکل کے بہت بڑے بڑے مسئلے ہیں اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کے اوپر۔ اور میرا بھی وہی ترتیب ہے کہ میں 40 ڈیز کے اندر اپنے نیلز کاٹتی ہوں اور میرے نیلز کی گروتھ بہت فاسٹ ہے، میرے نیلز کی گروتھ بہت فاسٹ ہے، یعنی میرے ناخن بہت تیزی سے بڑے ہوتے ہیں ود ان ویک۔ تو میرا بھی 40 ڈیز کے اندر جو ہے نا وہ نیل کاٹنے کا سسٹم ہے۔ That's it۔ آپ کا جو مین ٹاسک ہے نا وہ نماز ہے، اس کو جو چیز بہانہ بن کے یا آپ کے لیے ہرڈل بن رہی ہے اس میں اپنے لیے آسانی پیدا کریں، بس۔